बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक दो ख़बरों के बारे में हम बात करेंगे। पहली ख़बर जो जौहर टाउन का बम धमाका है, उसके जितने भी ताने बाने हैं वो सारे के सारे इंडिया से जा मिले हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ एंड एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं, पुलिस है, FIA है, ISI है, आर्मी ने, सब ने मिलकर काम किया और तकरीबन 4-5 दिन की ये लगातार मेहनत के साथ ये उन लोगों तक पहुंच गए हैं और अब इनके पास पक्के सबूत आ चुके हैं कि ये जौहर टाउन का जो बम धमाका था ये बेसिकली हाफिज सईद साहब को टारगेट किया गया था। लेकिन इसमें जो पुलिस ने नाका लगाया हुआ था उसकी वजह से इनको ये नाकामी हुई, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता। अब इसमें देखने की बात यह है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एग्जैक्टली जो हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं ये पिन पॉइंट तक कैसे पहुंचे, कैसे इन्होंने वो गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन की जो इसमें इस्तेमाल हुई है, कैसे उसके मालिक चेंज हुए, कैसे गुजरावाला में इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, कैसे कराची से डेविड नामी बंदा आया है, वो शहरी कहाँ का है, इंडिया का रहने वाला एक शहरी इसमें कैसे इन्वॉल्व है, ये सारे के सारे प्रूफ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इकट्ठे कर लिए हैं। इसमें एक ख़ास किस्म की डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट बताने से पहले मैं आपको एक ये बात बताता जाऊं, जो 27 फरवरी को पाकिस्तान के ऊपर एक सो कॉल्ड अटैक किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने फिर इंडिया के 2 जहाज़ भी गिराए। ये सारी जो एक्सरसाइज थी, ये सारा जो चपकलश थी, जो लड़ाई थी, ये जब अपने इख्तिताम तक पहुंची तो इसके बाद बहुत सी आलमी ताकतों को भी और बिलखसूस इंडियन मिलिट्रीज को ये कहना पड़ गया कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन के शोबे के अंदर पाकिस्तान के ISPR ने मूव किया है, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया कवरेज दी है, जिस तरीके से अपने हालात और हमारे हालात उन्होंने ब्रीफ किए हैं, जिस तरीके से मीडिया को रिपोर्ट उन्होंने किया है, जिस तरीके से अपनी आवाम के साथ और अक़वाम आलम के साथ कनेक्ट रही है पाकिस्तान की आवाज़ थ्रू ISPR, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारा ये कमज़ोर और वीक पॉइंट है। ये याद रखें कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो आप याद रख रहे हैं कि जो जिस नाम को कई मरतबा आर्मी चीफ भी इसके बारे में कह चुके हैं, 4th जनरेशन वार से शुरू हुए हैं, फिर 5th जनरेशन वार आ गई, फिर 6th जनरेशन वार आ गई। ये ISPR बहुत सी आम आवाम कहती है, जब मतलब कि कश्मीर का मसला आता है कि ISPR एक 1.5 साल के बाद एक नगमा रिलीज कर देता है। ISPR 6 सितंबर को एक प्रोग्राम कर लेते हैं, एक वीडियो रिलीज कर दी जाती है, एक ड्रामा बना दिया जाता है। क्या ISPR इसीलिए बैठा हुआ है? नहीं, हरगज नहीं। ISPR का ये एक आप जो काम देखते हैं, ये उनका काम है इंफॉर्मेशन के शोबे के अंदर, कि किस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन जो एंटी स्टेट, एंटी मिलिट्री, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी पाकिस्तान फैलाई जाती हैं, वो किस तरीके से हमने कंट्रोल करनी है। और ये जो वीडियो गानों का तल्लक रह गया, मिली नगमों का तल्लक रह गया, तो ये अवाम की जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जिनको पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी अजीज है, जिसको पाकिस्तान की स्टेबिलिटी अजीज है, जिनको पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ अजीज है, जिनको इधर ताकतवर हुक्मरान अजीज होने हैं, जिनको पाकिस्तान की सालमियत अजीज है, वो लोगों के जज्बात की अक्कासी कर रहे होते हैं। बाकी इनका जो मकसद है, वो मकसद आपस में चह मगोइयों से ना समझने की कोशिश करें, वो इंडियन स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करें कि ISPR का क्या मकसद था। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है ये इदारों के अंदर, ये एक नई किस्म की डेवलपमेंट है कि इससे पहले भी जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे वो ये काम कर सकते थे, मगर बदकिस्मती से शायद उनको पाकिस्तान की सालमियत ज़्यादा अजीज़ नहीं थी। हम उनको ये तो नहीं कहते कि वो गद्दार हैं, वो बहुत उन पे ऊपर कोई लेबल लगा दिए, मगर ये काम बहुत पहले भी हो सकता था। जो आज इमरान खान साहब ने किया है, वो काम एक्चुअली किया है, वो उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक सिस्टम बना दिया है कि पहले FIA एक अलहदा काम कर रही होती थी और जो CTD एक अलहदा काम कर रही होती थी, पुलिस के अदारे अलहदा काम कर रहा होता था, ISI अपनी इंफॉर्मेशन पे काम कर रही होती थी। इनकी जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम नहीं था, वो सिस्टम अब इमरान खान साहब ने अपनी सरबराही के अंदर एक कमेटी बनाई है, जहां पे उनको हेड करते हैं ISI के जो चीफ हैं। उधर सारी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी जिनका इंफॉर्मेशन शेयरिंग से ताल्लुक है, वो सारे के सारे उधर बैठते हैं। जब वो बैठते हैं, लेट अज्यूम, तो वहां पे बात क्या होती है? वहां पे यही बात होती है ना कि पुलिस बताती है कि हमने इस हद तक काम कर लिया है, इस हद तक शवाहद इकट्ठे कर लिए हैं,
وہ جب پتہ چلتے ہیں آپ کی FIA کو، وہ اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ISI اس سے آگے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب یہ سارے اپنی اپنی انفارمیشن وہاں پہ شیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ جو کڑیاں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایجنسیز کا سسٹم ہوتا ہے، جو سیکورٹی سسٹم ہے، یہ کڑیاں ملتی ہیں آپس میں۔ وہ ایک کڑی آئی FIA کی، ایک کڑی آئی CTD کی، ایک آئی پولیس ڈپارٹمنٹ کی، ایک آئی SI کی، ISI کی، ایک آئی SIU کی۔ یہ ساری کڑیاں جب ادھر ملتی ہیں تو ایک چین بن جاتی ہے، اور اس واقعے کے اندر ایسا ہی ایگزیکٹلی ہوا۔ تمام ادارے کام کر رہے تھے، عمران خان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے اندر جب یہ ساری انفارمیشن ملی تو وہ سارے کردار جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو لاہور ایئرپورٹ سے جن کو گرفتار کیا گیا، جو گاڑی کا مالک گرفتار ہوا، جنہوں نے ان میں آپ کہہ لیں کہ معاون کا کردار ادا کیا، سہولت کار بنے، اور جہاں سے یہ جو انڈین شہری اس کے اندر انوالو ہے، یہ ساری کی ساری انفارمیشن وہاں پہ مطلب کہ انہوں نے اکٹھی کی، اور یہ ہمارے سیکورٹی ایجنسیز جو لا اینڈ انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو خراج تحسین ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے دانت کھٹے کیے، پاکستان کی سلامتی پہ خطرہ آنچ نہیں آنے دی، اور ان کو بتا دیا کہ پاکستان کے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ اگر دشمن کوئی مذموم کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جواب دیا جائے گا۔ دوسری خبر جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ہے کمیونسٹ پارٹی کا جو 100 سالہ تقریب ہے۔ اس 100 سالہ تقریب کے اندر جو چائنا کے صدر ہیں انہوں نے چائنا کی سپر پاور بننے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے چائنا اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے، چائنا کی ایک پالیسی تھی اس سے پہلے، جب میں نے ہماری جو افغانستان کے ایشو پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے اندر بھی میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے چائنا کا یہ کردار نہیں تھا۔ چائنا اپنی انٹرنل پراسپیریٹی پہ، انٹرنل گروتھ پہ، انٹرنل سٹیبلٹی پہ، انٹرنل سسٹم پہ، اپنے دفاعی نظام پہ، اپنی پولیٹکس پہ، اپنی اکانومی پہ، اپنے ڈیمز پہ، اپنے ہوائی جہاز بنانے پہ، اپنے اڈے بنانے پہ، اس چیز پہ وہ توجہ دے رہا تھا، اور بڑی خاموشی کے ساتھ، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ شاید جتنی بھی عالمی طاقتیں ہیں ان کے اندر سب سے کم میڈیا کوریج جو ہوتی ہے یہ چائنا کی آتی ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک 100 سالہ پالیسی بنائی ہوئی ہے، اس پالیسی کے اوپر وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن بڑے عرصے کے بعد چائنا کے صدر نے بڑی بڑی عالمی طاقتوں کو وہاں پہ کھڑے ہو کے للکارا ہے۔ وہ للکارا اس وجہ سے نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ امن کی بات کریں گے ہم آپ کے ساتھ امن کی بات کریں گے، اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کی بات کریں گے ہم آپ کی آرمی، آپ کے فوجیوں اور آپ کے لوگوں کا سر اپنی آہنی دیوار کے ساتھ مار کر کچل دیں گے۔ یہ غالباً جو چائنا کے صدر نے ایڈریس کیا ہے، یہ ان کی آج کل جو سب سے زیادہ ٹسل چل رہی ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، یہ ڈیفینیٹلی ان کو ایڈریس کیا ہے، اور جب ان کو اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے یہ ایک قسم کا خاموش پیغام ہے کہ اے دنیا والو سن لو، اے امریکن تم بھی سن لو کہ آنے والے وقت کی سپر پاور جو ہے وہ امریکہ نہیں رہا، وہ چائنا ہے۔ چائنا مستقبل میں دنیا کے نقشے پہ ایک عالمی طاقت کے طور پہ ابھرے گا، اور چائنا چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ان کی خاموش پالیسی تھی، ابھی چائنا کا جو رنگ اور روپ باہر آ رہا ہے، ابھی جس طرح کا چائنا ابھر کے باہر آ رہا ہے اس طرح کا چائنا 79 میں نہیں تھا۔ ہاں اس کو ہم ملا کے کل ایک اور ویڈیو کریں گے جو افغان ایشو پہ اس کے ساتھ ملا کے ڈسکس کریں گے۔ ہاں اس میں پاکستان کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے۔ ہر وقت یہ مطلب کہ میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ بھی، اور ہمارے یوٹیوبر بھائی بھی جو یہ ہر وقت ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ شاید ایسا ہے کہ چائنا کی پاکستان کی چائنا کو ضرورت ہے، چائنا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اس مالک کا بے حد کرم ہے کہ اس خطے کی جو ایک اہمیت ہے یہ پاکستانی قوم سن لے اور ہمارے ویورز بھی سن لیں کہ جس طریقے سے چائنا کے لیے پاکستان کے لیے چائنا ضروری ہے اسی طریقے سے چائنا کے لیے پاکستان بھی ضروری ہے۔ اگر چائنا عالمی طاقت کے طور پہ ابھرتا ہے وہ پاکستان کو اکیلا چھوڑ کر، پیچھے چھوڑ کر، یا دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چائنا عالمی طور پر سپر پاور بن جائے۔ تو یہ الحمدللہ پاکستانی قوم مطمئن رہے، اطمینان رکھے، یہ ہماری خارجہ پالیسی، ہماری سیکورٹی پالیسی، ہمارا دفاعی سسٹم اس قابل ہے۔ اس سے پہلے جو حالات تھے وہ حکمرانوں کے اور حالات تھے، اس وقت چائنا کو بھی یہ چیز پتہ تھی، چائنا اس وقت بھی یہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار تھا، یہ مدد دینے کے لیے تیار تھا، یہ کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے ہمارے حکمران جو تھے ان کو اپنے ذاتی مفاد زیادہ عزیز تھے۔ چائنا اگر سپر پاور بننے جا رہا ہے یا بن گیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ زرداری کس طریقے سے کک بیکس لیتا ہے، نواز شریف نے کس طریقے سے کمیشن کمایا ہے، انہوں نے اپنے باہر کاروبار کیا کمائے ہیں،
انہوں نے پاکستان کے اندر انٹرنل، کیا پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ چائنا اتنا بے خبر تھا؟ ہاں، اس کو یہ سارا کچھ خبر تھی، اس وجہ سے چائنا ایک خاص حد سے آگے نہیں آ رہا تھا۔ اب جب چائنا کو پتا چلا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا حکمران موجود ہے جو پچھلے حکمرانوں کی طرح کاروباری کک بیکس نہیں لیتا، کمیشن نہیں لیتا، اپنے کاروبار نہیں چمکاتا، اپنی دولت اور ایسے دوسرے ملکوں کو منتقل نہیں کرتا، اس کا خاندان دوسرے ملکوں کے کاروبار نہیں سنبھال رہا، تو ان کو پتا ہے وہ اپنی وہ لمٹ کراس کر کے آئے ہیں۔ ابھی یہ چائنا کا وہ روپ ہے جو پاکستانی بہت عرصے سے دیکھنے کے لیے ترستے تھے، لیکن اس کے لیے ایک خود مختار، خوددار، غیرت مند حکمران کی ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے وہ قوم کو دیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمران خان کی جو پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کا وقار مزید بلند ہوگا۔ بہت شکریہ۔